جی بالکل، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس حوالے سے مومنین مومنات جو ہیں وہ بالکل خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ آگاہ کروں کہ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی اس حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کو بھرپور اہتمام کے ساتھ منانے کے حوالے سے مختلف جو اسکالرز ہیں ان کی رائے ہیں کہ اس کو بھرپور انداز میں منانا چاہیے، شان انداز میں منانا چاہیے۔ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اس دنیا میں اور خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سید افتخار حسین نقوی صاحب۔ سر یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کو ربیع الاول مبارک، تو کیا پیغام ہے، مفہوم کیا ہے، اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی دعوت ہے؟ جی جزاک اللہ۔ تمام مسلمان عالم کو ربیع الاول میں رحمت للعالمین کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یقیناً جو ایک مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں کہ آج اس مہینے، اس مبارک مہینے میں جو ہے نبی خدا، محبوب خدا، حبیب کبریا، کالی کملی والے تشریف لا رہے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں جو رحمت للعالمین کہا گیا ہے کہ عالمین کی رحمت ہے، یعنی اس میں چرند پرند اور مذہب اور فرقہ کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ تو یقیناً یہ ساری دنیا کو اس پہ جشن منانا چاہیے۔ اور اگر اس کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ان معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں مذہبی حوالے سے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو دین اسلام میں منبع و مرکز ہے، اور تمام جو دین اسلام کے فرقے ہیں وہ اسی کے گرد گھومتے ہیں، اسی شخصیت کی محوریت ہے۔ تو یقیناً ہر شخص جو ہے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے عقیدت سے پروگرامز انجام دیتا ہے۔ کچھ لوگ تقاریر کرتے ہیں، کچھ لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، کوئی جلسے جلوس کرتے ہیں، کوئی نعت پڑھتا ہے۔ تو یہ رسول پاک کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بدقسمتی سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ تعلیمات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کے اوپر ہماری سوسائٹی اور معاشرہ پوری طرح عمل درآمد کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن ہمارے وہ انسٹیٹیوشنز، وہ ادارے جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عوام تک پہنچانا اور عوام کو متوجہ کرنا کہ زندگی کس طرح گزارنی، یقیناً یہ ان کی کمزوری ہے، ان کی فعالیت نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں شاید وہ یہ چاہتے نہیں ہیں۔ آج اگر اس کو آپ نافذ کریں تعلیمات محمد وآل محمد کے، تو حضور کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں طائف کا بازار ہے اور آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، لیکن خواہش کیا ہے؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہ ہم اس کو پلٹ دوں، اس آبادی کو تباہ و برباد کر دوں، اس پہ عذاب نازل کر دوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ یعنی آپ کی یہ کریمی اور رحمت کا یہ انداز ہے، آج کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں؟ آج تو ہم کسی کے دو لفظ برداشت نہیں کر رہے۔ آج ہم جو اپنی بات ہے وہ حق ہے یا جھوٹ ہے، ہم صرف اسی کو منوانا چاہتے ہیں۔ وہ ٹالرنس کہاں گئی ہے؟ وہ جو اسلام کا خوبصورت چہرہ ہے معاشرے میں کہ آپ آتے ہیں کو انصار کو بھائی بنا دیتے ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ آپ عیسائیوں کو معاشرے میں جگہ دیتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرا دیتے ہیں جب ضرورت ان کو پڑتی ہے۔ تو یہ چیزیں کہ آپ کی سوسائٹی میں ہیں؟ اگر آپ کی سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، حضور کی شفقت آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے، حضور کی محبت آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے، حضور کی رواداری آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے، تو یقین کیجئے میں یہی کہوں گا کہ یہ سب ان اداروں کا فیلور ہے جن کی یہ ذمہ داری تھی، جنہوں نے ہماری اگلی نسل کو گمراہیوں سے بچانا تھا اور یہ پیغام دینا تھا۔ آج ہماری سوسائٹی میں
اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جبکہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غلامان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ غلام نے تو اپنے آقا کو ماننا ہوتا ہے، وہ غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے اشارے کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے غلام ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تفرقے میں نہ پڑو اور آپس میں جو اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ آپ کے سامنے آئے تھے قرآن پاک۔ لیکن آج کے آپ کی سوسائٹی میں تفرقہ نہیں، آج چھوٹے چھوٹے نان ایشوز کو اٹھا کر سوسائٹی کو، معاشرے کو تشدد کی طرف لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ اور اس پاکستان کو جو حاصل اسلام کے نام پر ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کے نام پر ہوا ہے، ایسے عناصر کو، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو یہاں پہ عدم رواداری کا شکار ہو رہے ہیں، جو ایک فروعی بنیاد کو بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام فرقوں کے درمیان ہمارا خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، باہم، اور ہمارا دین جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے کہ اس کو کسی بھی صورت آپ کافر کہہ سکیں۔ وہ مسلمان ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے ایمان کے اوپر آپ بات کریں؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے؟ دین تو یہ اتھارٹی نہیں دیتا، شرع تو یہ اتھارٹی نہیں دیتی آپ کی۔ پھر کیا مقاصد ہیں ان چیزوں کے پیچھے؟ کون سے اہداف ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فروعی اختلافات کو چھوڑ کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے، اصحاب کرام کی تعلیمات کو چھوڑ کے آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ کون سا دین ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا آپ اس سوسائٹی کو ڈسٹیبلائز کر کے، یہاں پہ عدم احترام پیدا کر کے آپ کے بچے بے روی کا شکار ہیں؟ آج اس تناؤ کی صورت میں جبکہ مذہبی لوگوں کے دماغ تناؤ پایا جا رہا، آپ کی آئندہ نسل مذہب سے دور ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو کیسے محفوظ بنانا ہے۔ اور یقیناً ہمارے پاس سارے راستے موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کا سلوشن اور حل آپ نے کر کے دکھایا، نظر آتا ہے۔ اب بس آج وقت یہ ہے کہ یہ زبانوں سے کہنے کے بجائے دلوں میں رکھیں، اور دلوں میں رکھنے کے بجائے اس کو عملی طور پر یہ چیزیں کریں۔ اگر آپ نے اس معاشرے کو تباہی سے بچانا ہے، اس سوسائٹی کو تباہی سے بچانا ہے، اور اس سوسائٹی میں اسلامی شعار کو زندہ رکھنا ہے، دشمن آپ کی اسلامی ثقافت کے در پہ ہے، دشمن آپ کی اسلامی ثقافت کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ سیکولر ذہن میں چلے جائیں، آپ کے نسلوں کو برباد کرنا چاہتا ہے تاکہ دشمن کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے۔ سامراجی قوتیں آپ کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر اپنا تسلط چاہتی ہیں۔ اس کو صرف آپ اسی صورت میں بتا سکتے ہیں، اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ جب دیانتداری سے تعلیمات محمد و آل محمد کو معاشرے میں عام کریں۔ کسی چیز کو متنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو علمی مباحث ہیں وہ ہونے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب آپ علمی باتیں سٹیجوں پہ کریں گے، ایک عام آدمی کا فہم نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکے، اس سے فساد ہوگا، فساد فی الارض ہوگا جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود وہ لوگ جو حقیقتاً عاشق رسول ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس تخریب کاری کو سمجھیں، اس دہشت گردی کو سمجھیں، اور اس کو روکنے کے لیے میدان میں آئیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، اصحابہ کرام کی تعلیمات سے استفادہ کریں، اور اگر ان کے اوپر آپ عمل کریں گے تو اس سے خوبصورت معاشرہ دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، آپ جس طرح سے گفتگو سن رہے تھے تو ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں عاشقوں نے انتہا کر دی، تو مصطفیٰ نے بھی ان پر کرم کی انتہا کر دی۔ خدا خود تو پردے میں رہا خود کو چھپانے کے لیے،
سامنے تصویر محمد عیاں کر دی۔ اگر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے محافل میں شرکت کرنی چاہیے، کیسی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے، اور جس طرح سے خرافات کا ہر بار جو ہے وہ ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے، تو کیا نوجوانوں کو کیا ترغیب دیں گے؟ چونکہ عشق میں ایسا دیکھیں، پاکیزہ شخصیت کے عشق میں اگر آپ کوئی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ریلی کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو آپ کو کن کن چیزوں سے بچنا ہوگا تاکہ ہم اس چیز کو، اس محبت کو، اس عشق کو اسی انداز میں ظاہر کر سکیں جو سستی کے لائق ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس میں معاشرتی اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور یہ علاقائی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو ہم رسومات کا نام دیتے ہیں، اور اگر ان رسومات کا ٹکراؤ شرعی احکامات سے نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کرنے میں کوئی حرج یا معاملہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جو پاکیزگی کا کانسیپٹ ہے، جو طہارت کا کانسیپٹ ہے، وہ سوائے مسلمانوں کے کسی میں نہیں۔ جو ایک اعلیٰ ترین کانسیپٹ طہارت اور پاکیزگی کا، آج اس کی ضرورت ہے، یہ ہم نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ان محافل میں کم از کم ہمیں باوضو ہو کے شریک ہونا چاہیے، اور یقیناً بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس مہینے میں، بابرکت مہینے میں، ربیع الاول میں، رحمت للعالمین کی آمد کے مہینے میں درود و سلام کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو محفل سے جائیں، آپ جہاں بھی بیٹھیں آپ کے دل سے یہ صدا نکلنی چاہیے، اور محافل میں پاکیزگی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور تعلیمات محمد و آل محمد جو ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر آپ نعت کی صورت میں پیش کرتے ہیں، آپ کسی خطاب اور تقریر کی صورت میں، وعظ و نصیحت کی صورت میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا ہدف ہونا چاہیے، ہدف اس کا جو ہے وہ منتقلی ہے، کہ ان تعلیمات کو ہم نے اپنے نوجوانوں کے اندر منتقل کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارا ہدف ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کے اثرات آئیں گے، لیکن اگر آپ ہم چٹکلے سناتے ہیں، آپ اس میں مزہ لیتے ہیں اور بس باتیں کی اور گھر میں چلے گئے، عملی طور پر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ گفتگو سن رہے تھے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی کی، جس انداز میں انہوں نے جشن عید میلاد النبی کو منانے، اس کی تیاریاں کرنے، اس کا جو مفہوم ہے آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس صورت میں ہمارا معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح فورن لابیز جو ہیں کام کر کے ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو جو ہے اس پر بالکل حملہ آور ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عشق مصطفیٰ کے لیے ہمیں کیسی ذہنیت رکھنی ہے، عشق مصطفیٰ کے لیے ہمیں کیسا دل رکھنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس زبان سے ہم عشق مصطفیٰ کا اظہار کر رہے ہیں، اس زبان کی پاکیزگی، طہارت اور اس میں سے جو ادائیگی ہم کر رہے ہیں وہ کس قدر خاص ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے ہم محفل کا انعقاد کرتے ہیں یا جلوس ہوتا ہے، ریلی ہوتی ہے، تو اس میں بھی طہارت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، چونکہ یہ اس ناقہ نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کی آمد ہے، جس پر درود و سلام اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور مومنین کو بھی درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے کہا گیا ہے، تو اس حوالے سے طہارت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ سب سے زیادہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، جو عشق مصطفیٰ ہے، جس انداز میں عشق مصطفیٰ پر جو ہے کہا گیا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا ہے، بالکل اسے یقینی بنانا ہے، تاکہ ہم عشق مصطفیٰ میں جو محافل کرتے ہیں، جو ریلی کرتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، اس میں ہم اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو یہ سبق دے سکیں کہ عشق مصطفیٰ جو ہے کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیے علی گوہر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔